ایک گناہگار شخص حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کے فرمایا کہ حضرت میں گناہ کا ایسا عادی بن گیا ہوں کہ چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن چھوٹتا نہیں ہے، مجھے آپ کوئی ایسی تجویز بتلا دیجئے کہ جس سے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور مجھ کو سزا بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اور یاد رکھیں کہ اللہ والے بڑے دانا اور بینا ہوتے ہیں، آپ نے اس کو دھکا نہیں دیا، آپ نے اس کو عار نہیں دلائی، بلکہ اس کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمایا کہ اچھا میں تیرے سامنے کچھ تجویز رکھتا ہوں، اور جون سی تجویز تو اس کو پسند آ جائے تو اس کے مطابق تو عمل کر لینا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی تجویز یہ ہے، اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو کر، لیکن اللہ رب العزت کی آنکھ سے اوجھل ہو کر کے گناہ کر۔ اب وہ شخص نوجوان سوچنے لگا کہ حضرت ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے کہ اگر میں گناہ بھی کروں اور اللہ تبارک و تعالی مجھ کو نہ دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دوسری تجویز اور ہے، وہ یہ کہ اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو گناہ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو رزق کھانا اور پینا چھوڑ دے، کہہ دینا نہ جی میں آپ کا کھاتا تھا، نہ میں آپ کی بات مانتا تھا۔ اس نے فرمایا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہو، اگر میں رزق کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا چل یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک تجویز اور ہے، اس کو اور سن لے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو گناہ کر، لیکن ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر جہاں کے زمین نہ ہو، جہاں کے آسمان نہ ہو، اور اللہ نے بھی فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر تمہارے اندر زمین اور آسمان کے کنوں سے باہر نکلنے کی تمہارے اندر ہمت ہے، اس چیز کی جرأت رکھتے ہو کہ تم زمین اور آسمان کے کرنوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر کے دکھاؤ، کیسے نکلو گے، کس دلیل سے نکلو گے؟ اس نے فرمایا کہ حضرت ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ جہاں زمین نہ ہو، جہاں آسمان نہ ہو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جہاں جاؤں گا زمین پاؤں گا، جہاں جاؤں گا آسمان پاؤں گا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا ایک تجویز اور ہے، وہ یہ کہ جب ملک الموت تیرے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کہہ دینا کہ میں ابھی جانا نہیں چاہتا۔ اس نے فرمایا کہ حضرت یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ موت کا تو ایک اٹل اور حقیقت وقت ہے، اور جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ تو وہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک اسی وقت پر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ حضرت یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں اس طرح کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک تجویز اور ہے، وہ یہ کہ جب تیرا انتقال ہو جائے اور تجھ کو لوگ قبر کے گڑے میں رکھ دیں اور لوگ تجھ کو دفنا کر کے فارغ ہو جائیں، جب تیرے پاس منکر نکیر سوال کے لیے آئیں تو کہہ دینا، جیسے کہ اکثر گھروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بلا اجازت اندر آنا منع ہے، تو کہہ دینا کہ جاؤ دوبارہ جائیے اور دوبارہ آنا، اجازت لے کر کے آنا۔ اور اس نے فرمایا کہ حضرت یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتا، ایک تجویز اور ہے، وہ یہ جب تیرا انتقال ہو جائے تو اس کو قبر میں رکھ دیا جائے، اور تیرا جب نامہ اعمال کھول کر کے دیکھا جا رہا ہو، تیری کتاب تیرے سامنے ہوگی، تو نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا، جب تیرے گناہوں کی فہرست تیرے سامنے ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو، تو ضد کر کے عقل کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے فرمایا کہ حضرت میرے کیا مجال ہے، میری کیا ہستی ہے، میں اس طرح کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا، حضرت نے سوچا کہ لوہا گرم ہے، چوٹ لگانے کا وقت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تیری کوئی ہمت ہی نہیں، جب تیری کوئی استطاعت ہی نہیں، تو سوچ رب العالمین کی تو نافرمانی کیسے کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ حضرت یہ ساری تجویز آپ نے مجھے سمجھانے کے لیے بتلائی، بات میرے سمجھ میں آ گئی ہے، لہٰذا آج کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتا ہے کہ کبھی بھی میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو میرے بزرگوں، گناہوں کا صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا
جائے، کیونکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دوست یہ نہ دیکھ گناہ چھوٹا ہے بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کے کہ تو نافرمانی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان عزائم کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، معصیت میں اپنی زندگی گزارتا رہے اور وہ خوشحال بھی ہو، پریشان نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر گناہ کے ساتھ بے چینی اور پریشانی بندھی ہوئی ہوتی ہے، کبھی وہ گھر کی طرف سے پریشان رہتا ہے، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے پریشان رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں کے اندر بوفے سسٹم ہوتے ہیں اور ان کا کام ہے اس پر ٹرے کے اندر بہت سارا کھانا رکھ دیتے ہیں، نیچے ایک پتی سلگا دیتے ہیں، اس کا کام ہے کہ کھانے کو گرم رکھنا، جب تک کھانا رہے گا گرم رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ گناہ کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت پریشانی کی بتی سلگا دیتے ہیں جب تک کہ اپنے اس گناہ سے باز نہ آ جائے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم تمام ان چیزوں سے نفرت کریں، ہم تمام ان چیزوں کے دورے بھی نہ جائیں، قریب بھی نہ جائیں جن کا اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.